اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، اہل یہود کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگو جو آج تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، اللہ فرماتے ہم کنتم شہداء، کیا تمہارے بڑے تم اس وقت موجود نہیں تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی تھی۔ حضرت یعقوب کے پاس موت ان پر آئی نہیں تھی۔ اذا حاضرہ کے لفظ ہے قرآن مجید میں، جب ان کے لیے موت حاضر ہوئی تھی، اذ قال لبنیہ، تو انہوں نے کہا اپنے بچوں سے۔ کس وقت؟ جب عین موت ان پر حاضر ہو رہی ہے، موت ان کی خدمت میں پہنچ رہی ہے، تو وہ اپنے بچوں کو بلا کر کے اکٹھا کر کے ایک فکر ہے ان کے دل کے اندر، ایک سوچ ہے، ایک تفکر ہے، ایک خاص بات ہے جو اپنی اولاد سے کرنے جا رہے ہیں۔ جب موت حاضر ہوئی تو کیا قرآن مجید کہتا ہے اذ قال لبنیہ، انہوں نے کہا اپنے بچوں سے۔ ذرا قرآن مجید کے جملے پر غور فرمائیے گا۔ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، بچے بلا لیے، کھڑے کر لیے اور اپنے بچوں سے ایک فکر کی بات کی، نہ مال کی، نہ دولت کی، نہ شادی کی، نہ گھر بار کی، نہ جائیداد کی، نہ یہ کہا کہ پیچھے فلاں فلاں کا خیال رکھنا۔ کیا قرآن مجید نے کیا انداز سکھایا ہے اولاد کی فکر کا؟ اپنے بچوں کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، مجھے بتاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ مجھے بتاؤ میرے بعد عبادت، کہیں تم بہک تو نہیں جاؤ گے؟ کہیں دین سے بدل تو نہیں جاؤ گے؟ کہیں تمہارے افکار و نظریات کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں آ جائے گی؟ بچوں بتلاؤ میرے بعد کس عقیدے پر رہو گے، کس نظریے پر رہو گے، تمہاری سوچ کیا ہوگی، تمہارا سوچنے کا معیار کیا ہوگا؟ ما تعبدون من بعدی، مجھے بتلاؤ میرے بعد تم کس کے آگے جھکو گے، تم کس سے پیار کرو گے، کون تمہارا معبود ہوگا، کس کو تم اپنا سب کچھ جانو گے؟ قالو، تو بچوں نے بھی جواب بڑا اعلیٰ دیا، کہنے لگے قالو نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے اس کی جو آپ کا معبود ہے۔ کس کی عبادت کریں گے؟ بڑا خوبصورت جواب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، کس کی عبادت کریں گے؟ ہم وہ والا عقیدہ نہیں رکھیں گے کہ ہمیں ڈائریکٹ پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کون ہے۔ ہم اس رب کی عبادت کریں گے جس کی پہچان اس کے نبی کرایا کرتے ہیں۔ نعبد الہک، اے یعقوب علیہ السلام، اے ہمارے والد گرامی، اے ہمارے عزیز ابا جان، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے جس کی عبادت کرنے کا آپ نے ہمیں طریقہ سمجھایا، جس کی بارگاہ تک آپ ہمیں لے کر کے گئے ہیں۔ اور فرمایا وَإِلَٰهَكَ آبَائِكَ، اور وہ صرف آپ کا ہی رب نہیں، آپ کے آباء و اجداد کا رب بھی وہی ہے۔ آباء و اجداد کون سے؟ فرمایا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، وہ جو آپ کے دادا جناب ابراہیم کا رب ہے، توجہ ہے آپ حضرات کی، وہ جو آپ کے دادا حضرت ابراہیم کا رب ہے، وہ جو ہمارے تایا جناب اسماعیل کا رب ہے، اور وہ جو آپ کے والد گرامی جناب اسحاق علیہ السلام کا رب ہے، ہم اس رب کی عبادت کریں گے۔ اور الہ واحد، وہ ہے بھی ایک معبود، وہ معبود ایک ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے حضور گردن جھکانے والے ہیں، ہم اسی کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو خم کرنے والے ہیں، اسی کے حضور ہم اپنی آرزوؤں اور اپنی امیدوں اور اپنی خواہشات کو وابستہ کرنے والے ہیں۔ وہ ایک معبود ہے۔ عزیز دوستو، انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت، انبیاء کرام علیہم السلام کا طرز حیات ہمیں یہ بتلاتا ہے۔ انہیں جاتے وقت جو فکر تھی، انہیں جاتے وقت جو خیال تھا، تو وہ خیال انہیں اپنی اولاد کا تھا، وہ خیال انہیں اپنی اولاد کے عقائد کا تھا، نظریات کا تھا۔ میں اور آپ بڑی ہمت کر کے اگر کبھی اولاد کی فکر کرتے بھی ہیں تو روزی روٹی کی فکر کرتے، حالانکہ اس کا وعدہ تو رب کریم نے پہلے ہی فرما لیا ہے، اس کا وعدہ اللہ پاک نے پہلے ہی فرما۔ اولاد کی فکر کریں، سوچ پیدا کریں کہ بچوں کے نظریات تو نہیں پھٹک جائیں گے، بچوں کے افکار میں تبدیلی تو نہیں آ جائے گی۔ اولاد سوچتی کیا ہے، اس کا اللہ کرے اس خاص بات کو آپ سمجھ رہے ہیں۔
اور اس کی نزاکت کو سمجھ رہے ہوں. جن بچوں کی سوچیں بکھر جاتی ہیں وہ بچے بکھرے ہی رہتے ہیں. جن کے نظریات آوارہ ہو جاتے ہیں وہ بچے دوبارہ کبھی راہ ہدایت پر آنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، جب تک سوچ درست رہتی ہے اس وقت تک عمل بھی درست رہتا ہے. اور جب نظریات ہی بگڑ جائیں، جب بچے حلال حرام کا فرق ہی چھوڑ جائیں، جب بچوں کا رشتہ ناتا مسجد سے ٹوٹ جائے، جب ان کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہی نہ رہے، جب ان کا رشتہ دین کے ساتھ ہی نہ رہے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا تو اس میں متعدد جگہ پہ اولاد کی فکر کرنے کا. آپ سورہ لقمان کی تلاوت کریں گے تو آپ کو جناب لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو بٹھا کر کے عاجزی کی نصیحت کرتے نظر آئیں گے. بچوں کو بٹھا کر کے دینداری کا پیغام دیتے نظر آئیں گے. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ اور قرآن مجید سورہ تحریم میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے انہیں بچا لو، انہیں بچا لو. ذرا سی تیز گرمی تو تم بچوں کو نہیں لگنے دیتے، لیکن کیا ظلم کر رہے ہو. یہ تم انہیں سمجھا ہی نہیں رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہیں جہنم کی تیز گرمی لگ جائے. دنیا کی تھوڑی سی گرمی میں بچہ نکلا ہے تو پریشان ہے، لیکن یہ نہیں سوچ پا رہے ہم کہ وہ زمانے کی تیز آندھیوں کے سپرد ہو گیا ہے. تیز آندھیوں کے سپرد وہ ایسے کام کرنے لگا ہے جہاں سے ذرا سر جہنم کٹھی ہوگی. وہ ایسے اعمال کے اندر مبتلا ہو گیا ہے کہ دوزخ کا ایندھن اپنے لیے جمع کر رہا ہے. لیکن وہاں ہماری سوچ بالکل خاموش ہو جاتی ہے، وہاں ہم بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی کے اندر امت کو پیغام دیا. کہا خود بھی بچنا ہے دوزخ کی آگ سے اور گھر والوں کو بھی. بولیے گھر والوں کو بھی، سارے بولیے گھر والوں کو بھی. خود بھی بچنا ہے، گھر والوں کو بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور خود بچنا تو سمجھ میں آیا ہے، گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ تو لفظ سنیے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو. کیا کرو؟ منت کرو کہ حکم دو؟ اپیل کرو کہ حکم دو؟ کن چیزوں کا؟ سارے بولیے. جن کا ہم حکم دیتے ہیں گھر میں جا کے 5:03 پر میرا کھانا میرے سامنے ہونا چاہیے، یہ حکم ہے ہمارا. اور 5:15 پہ میرے کپڑے تیار ہونے چاہیے، اور 20 منٹ پر میرے پالش والے جوتے میرے سامنے پڑے ہو. اس سے 2-3 منٹ آگے پیچھے نہ ہو. میری تابع داری کرو، ہاتھ باندھ کے میرے دائیں پہ بائیں گھومو. ہم اپنی ذات کا حکم دیتے ہیں. کاش کبھی ہم یہ حکم دیں کہ فجر میں کسی کو سویا ہوا نہ پاؤں. خبردار میں کسی کو بے پردہ گھر سے نکلا ہوا نہ پاؤں. خبردار میں کسی شخص کو بھی کسی بھی حوالے سے کسی بری جگہ جاتا میں اسے کبھی نہ سنوں. خبردار کسی جگہ میں تمہیں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا نہ دیکھوں. خبردار کسی جگہ میں تمہیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انحراف کرتا ہوا نہ دیکھوں. میرے عزیزو عجیب معاملہ ہے. ذات کے لیے ہم بگڑے ہوئے ہیں، شخصیت کے لیے ہم پریشان ہیں، لیکن بچے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں.